سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم رؤوف الرحيم شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين أما بعد أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آپ ایک مرتبہ محبت و ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جاتے ہیں دربار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. میرے نہایت محترم، نہایت ہی پیارے جملہ علماء ذی وقار، قراء حضرات، احباب ذی وقار، اہلیان علاقہ، جمیع کارکنان دعوت فکر و جملہ احباب ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب کے غلاموں، آج اس خوبصورت بزم جناب محمد فاروق سبحانی صاحب، جناب محمد اشرف قادری صاحب و جمیع احباب ذی وقار جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، یہ شان ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چنے ہوئے لوگ ہیں، جو اس کے ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ میں آپ کو اور ہمیں اکٹھا بٹھا دیتے ہیں. ایسے لوگ قابل تحسین ہیں، ایسے لوگ کریم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ ہیں. یہ ان کے باغ نصیب اور اعلیٰ بختی ہے کہ اللہ کریم ان کے توسل سے ہم سب کو غلامان مصطفیٰ کو اکٹھا ذکر مصطفیٰ میں کر بٹھاتے ہیں. میرے محبوب کے غلاموں، وقت بڑا مختصر ہے اور آپ احباب کافی دیر سے بیٹھے ہو، بس تھوڑی وقت میں آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہو. میرے محبوب کے غلاموں، جب اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور پھر اس کائنات کا مقصود، جس وجہ سے یہ کائنات بنی، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کریم رب نے یہ ارادہ فرمایا کہ جس زمین پہ، جس کرۂ ارض پہ میرا مصطفیٰ جائے گا تو وہاں کوئی ایسا جذبہ ہو کہ اس جذبے کی بدولت وہ ساری کائنات رنگین ہو جائے، اس میں رنگ بھر جائے، وہ خوشبو سے معطر ہو جائے. کریم رب نے محبت کا جذبہ پیدا کرنا. میرے محبوب کے غلاموں، کئی جذبات ہیں، سینسز ہیں، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، سننا، اسی طرح جذبات ہیں، غصہ ہے، ناراضگی ہے، مختلف جذبات ہیں، مگر محبت ایسا جذبہ ہے جس نے پوری کائنات کو ایک نقطے پہ قائم رکھا ہوا ہے. میرے محبوب کے غلاموں، یاد رکھیے کہ اگر یہ محبت کا جذبہ اگر اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، یہ کائنات، اس کا بقا ممکن ہی نہیں. کہیں ماں کی محبت کریم رب نے سینے میں ڈال دی
کہیں اولاد کی محبت، کہیں بیٹے کی، کہیں باپ کی، کہیں شاگرد کی، کہیں استاد کی، کہیں پیر کی، کہیں اس کی مرید کی، کہیں امتی کو محبت ہے اپنے نبی سے۔ یہ سارا جذبہ محبت کا قریب رب نے پیدا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے، محمد عربی نے، آمنہ کے لال نے جو آنا ہے۔ اب میرے محبوب کے غلام ایک نکتہ یاد رکھیں کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جو کوئی بھی محبت کے بندھن میں بندھتا ہے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھے جانتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب کے غلام، ہم ابدیت میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں مقام بندگی سے نوازا، ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اب ہمیں کریم رب نے بخت والا اور اچھے بھاگ والا بنا کے اہل ایمان میں سے پیدا فرما دی۔ اب ہم دعویٰ کر بیٹھے کہ مولا ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم مقام ابدیت پہ فائز ہیں۔ مولا کبھی ہم قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی روزوں میں، کبھی عالم حج میں، کبھی جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا محبت مقصود آپ کی محبت ہے۔ مولا ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولا مگر جب دعویٰ کرتے ہیں تو یہ حق ہم بھی رکھتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہمارے یکتا رب ہو، مالک کل کائنات ہو، آپ کی ہزاروں کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں۔ مولا مگر آپ تو ہمارے اکلوتے رب ہو نا۔ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بدلے میں ہمیں بھی کوئی دلیل عطا ہو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ مولا ہم جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی تہجد میں ہم سجدے میں محو ہیں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں، کبھی ماہ رمضان کی تراویح میں کھڑے ہیں، کبھی گرمیوں کے تپتے روزوں میں پیاس ہے، مگر ہم مولا تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی رضا کی خاطر ہم دین پہ قائم ہیں۔ مولا یہ حق تو ہمیں بھی پہنچتا ہے کہ تو بھی ہمیں یاد کرتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے۔ تو کریم رب نے فرمایا کہ بندے سن، تیری ماں نے تجھے جنا اور اتنی محبت میں نے اس کے سینے میں ڈال دی کہ تو پیدا ہوا، تو کمزور تھا، ارے تو گندگی کی حالت میں جب لپٹا ہوا پڑا تھا، تیری ماں آتی، پہلے تیرا ماتھا چومتی، پھر تجھے گلے سے لگا کے پھر تمہیں صاف کرتی، پاک کرتی، اتنی محبت۔ مگر بندے وہ جو ماں کی محبت تھی، تیری ماں نے تجھے صرف جنم دیا تھا، میں رب ذوالجلال تیرے انگ انگ کو پیدا کرنے والا، تجھے پیدا کرنے والا میں مالک کل کائنات ہوں۔ ارے اس نے جنم دیا، اتنی محبت میں نے اس کے سینے میں ڈال دی، ارے میں تو رب ہوں، تجھے پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر بندے محبت کی دلیل مانگ بیٹھا ہے تو سن، تیری روح عالم ارواح میں صدیوں سے پیدا ہو چکی تھی، مقید تھی، مگر بندے دیکھنا میں رب کی تیرے اوپر عنایات اور محبت کی سمندر اور تجلیات دیکھ کہ تیری روح صدیوں سے عالم ارواح میں مقید تھی۔ ارے تجھے اگر میں نے اس جہان میں بھیجا بھی تو کب بھیجا کہ جب اپنے امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی باری آئی، تجھے اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کر دی۔ ارے میرے محبوب کے امتیوں سمجھو، اس مقام امت مصطفیٰ کو سمجھو۔ ارے موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، یعقوب بھی آئے، اتنے انبیاء آئے، مگر کریم رب کی ہم سے محبت کی عکاس دیکھو کہ رب نے ہماری روحوں کو ادھر مقید رکھا، مگر جس وقت اس کے پاک مصطفیٰ کریم کی آمد، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی امت میں سے ہمیں پیدا فرما دیا۔ ارے یہ ہدایات کا سلسلہ یہاں بھی نہ رکا، ارے اس امت میں اس وقت میں کتنے مذہب ہیں، کتنے مذاہب ہیں، مسالک ہیں، کتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، مگر کریم رب نے ہدایات کا سلسلہ پھر بھی قائم رکھا کہ امت محمدی کے اندر ہمیں ان گھروں خاندانوں میں سے پیدا کر دیا کہ جو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ارے ذکر الہی بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، ذکر یاران مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، اگر محبت کی بات ہو تو کریم رب فرماتا ہے کہ بندے اس سے بڑھ کے میری محبت کی دلیل ہی نہیں ہو سکتی کہ میں نے تمہاری روح کو ہزاروں صدیوں
عالم ارواح میں مقید رکھا جب میرے محبوب مقصود کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا اس جہان میں بال گئی بندے میں نے تیری روح کو پیدا فرما دی. اب اس جہان میں تیرا کوئی عمل بھی جو تو قول اعمال افعال اقوال کرتا رہا، اگر عالم محشر اس محشر کے روز کوئی عمل بھی میری مقبولیت حاصل نہ کر سکا تو میرے محبوب کی شفاعت تو ہوگی نا. ارے بندے میرے محبوب کے غلاموں روز محشر ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے. دیکھ اگر تیرا کوئی بھی عمل شرف قبولیت نہ حاصل کر سکا تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے محبوب ارے عدالت میری ہوگی مگر فیصلہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. ارے جس وقت میرے مصطفیٰ کے لب ہل گئے تیرے بیڑے پار ہو جانے ہیں. ارے خود محبوب فرماتے ہیں نا کہ میں جب تک آخری جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہ لے جاؤں میں مصطفیٰ راضی نہیں ہوں. مگر شرط رکھی مصطفیٰ کریم نے کہ جس کے سینے میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، آپ نے پھر فرمایا کہ اس سے بھی کم ایمان ہوگا، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اس سے بھی کم ایمان ہوگا، بس اتنا ایمان رکھنا کہ ایک کریم رب ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جو یکتا مالک کل کائنات ہے اور مصطفیٰ اس کے آخری نبی تھے. بس اتنا ایمان رکھنا میں مصطفیٰ جب تک آخری اس ایمان رکھنے والے کو جہنم سے لے جا کے جنت میں نہ لے جاؤں میں مصطفیٰ رب سے راضی نہیں ہوں گا. اور خود رب فرمائے جاتے ہیں کہ محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بخشتا امت کو اعلیٰ عرفہ مقام پہ بھیجتا چلا جاؤں گا. جب مصطفیٰ آپ راضی ہوں گے تب یہ سلسلہ رکے گا. اب میرے محبوب کے غلاموں یہ مقام عنایت، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ رب الجلال نے آپ کو اور ہمیں اس مقام پہ کریم رب نے ہمیں اس متعین کر دیا. اب اس مقام کو سمجھنا یہ آپ کا اور ہمارا. میرے محبوب کو قرآن کریم رب الجلال قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ میں نے اس کائنات کو 5 طبقات میں تقسیم کر دیا. اگر بندو سمجھنا چاہو تو اس زمین پہ جو میری مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے، کریم رب فرماتا ہے کہ سمجھنے کے لیے کو 5 طبقات میں رب نے تقسیم کر دیا. ان کے مراحل ہیں، مراتب ہیں. رب الجلال فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ اب من کان میتا، کہ دین متین انہوں نے سنا، ان کی سماعت پہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کی سماعت سے ٹکرایا. انہوں نے سنا بھی صحیح مگر کلمہ حق کو، اس نور محمدی کو انہوں نے صرف سنا، اپنے قلوب اور اذہان کو دین متین سے منور نہ کر سکا. کلمہ سنا ضرور مگر اس دین محمدی کو، اس نور محمدی کو اپنے سینے میں، اپنے اذہان میں رائج نہ کر سکے. رب فرماتا ہے کہ جس کا سینہ ایمان محمدی دین محمدی سے خالی ہے رب کی بارگاہ میں اس کی حیثیت میت سے زیادہ ہے. رب فرماتے ہیں کہ اب من کھانا میتن، کہ تم تو میت کی طرح تھے. ارے تمہارا چلنا پھرنا کھانا پینا تمہارا جملہ جو امور ہیں وہ میری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میری بارگاہ میں حیثیت اگر ہے، حیات ہے تو وہ نور محمدی ہے. پھر دوسرا طبقہ رب فرماتے ہیں کہ آؤ من کھانا میتن، کہ میت تھے نور محمدی، یہ پیغام محمدی ان کی سماعت سے ٹکرایا، انہوں نے اس کلمہ حق کو سنا اور اس کلمہ حق کو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں، اپنے قلوب میں رائج کر دیا. رب فرماتے ہیں کہ اب او من کانا میتن فاحشیناہ، کہ اب میں نے ان کو نور محمدی سے حیات بخش دی. اب ان کے سینے نور محمدی سے مزین ہے، منور ہے. اب رب کی بارگاہ میں حیات ہے کہ اب وہ زندہ ہے. ارے جو سینہ حضور کی محبت سے، اس دین متین سے خالی ہو، کریم رب کی بارگاہ میں اس کی حیثیت میت سے زیادہ کچھ ہے.
پھر رب کریم فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے نور محمدی کو اپنے سینے میں مزین کیا، رائج کیا، پھر اس کے اوپر انہوں نے دین محمدی کو اتنا پسند کیا کہ ان کا سونا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں، ان کا ہر تعلق، اس کی بنیاد پاک مصطفیٰ کریم اور اللہ رب ذوالجلال تھے۔ ارے وہ تو دوستی کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، اگر کسی سے دشمنی کرتے تھے تو رب ذوالجلال کے لیے کرتے تھے۔ کلمہ حق کے لیے سوتے ہوئے بھی زبان پہ مصطفیٰ کے نعرے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی کلمہ حق ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَيْنِ، کہ جنہوں نے اس دین کو اپنے سینے میں اتارا تھا، پھر اس کے اوپر محنت کی۔ کبھی خاتم الانبیاء کے کوئی پروگرام میں بیٹھے ہیں، حضور کے ختم نبوت میں پہرا دیتے ہیں، کبھی حضور کے ناموس میں پہرا دیتے ہیں، کبھی حضور کے دین کے لیے تڑپے ہوئے ہیں، ملک میں اس حکومت میں نظام مصطفیٰ کا راج چاہتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے دین کو اتنا رائج کیا، اپنے قلوب میں، اپنے اذہان میں رائج کیا کہ میں نے نور محمدی ان کے سینوں میں ڈال دی۔ اب ان کے سینے نور محمدی سے مزین ہیں، معطر ہیں۔ اب ان کی زبان سے جو بھی حق نکلتا ہے وہ لوگوں کے لیے فلاح ہی فلاح ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ پھر رب ذوالجلال پانچواں طبقہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہوں نے میرے دین کو اپنے سینے میں رائج رکھا، میرے دین پہ محبت کی، محنت کی، میرے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے تڑپے، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے تڑپے، ان میں سے کچھ کو چن کے، میں بے نیاز رب ہوں، میں رب نے ان میں سے کچھ کو چن کے اعلیٰ و عرفہ مقام پہ بٹھا دیا، اس مقام پہ بٹھا دیا کہ وہ مقام ولایت ہے، کہ رب فرماتے ہیں کہ اب یہ میرے اولیاء ہیں، اب یہ میرے دوست ہیں، اب ان کا دیکھنا نہیں، میں رب کا دیکھنا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ اب ان کا سننا نہیں، میں رب کا سننا ہے، ان کا چلنا، بولنا، بیٹھنا، حتیٰ کہ ہر امور ایسا ہے کہ جو رب کی منشا کے عین مطابق ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ ربشی بہی فی الناس، میں رب بے نیاز ان میں سے کچھ کو اٹھا کے، ارے پہلے مستنیر تھے، میں نے ان کو منیر کر دیا، ارے پہلے نور محمدی مانگتے تھے، میں نے ان کے سینے کو مزین و منور کر دیا، پہلے منور تھے اب منور کر دیا کہ بندو نور کو پھیلاؤ، میرے محبوب کی امت میں اندھیرا ہے، اس میں جا کے ہدایت، نور محمدی، رونقیں، خوشیاں بانٹ دو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ بندو میرا دینا تمام عطائیں میرے ہی دربار سے ہے، مگر بندو سنو، جس وقت میرا کوئی بندہ میری محبت میں، میرے محبوب کی اطاعت میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس وقت میری عطا میرے اس بندے کے دسترخوان سخا سے جاری ہوتی ہے۔ بندے اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہے۔ اور پھر رب کریم اپنے اولیاء کی، جو اس کے محبوب سے جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، محبت کا حق ادا کر دیا، رب ذوالجلال ان کے لیے فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب ذوالجلال اب کریم رب ہے میرے دوستوں، اس کو ضرورت نہیں کہ اب میں آپ سے کوئی بات کروں تو میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بندو، دوستو، میرا یقین کرنا میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، مگر وہ تو کریم رب ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میں رب کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو میں فرما دوں وہی ہونا ہوتا ہے۔ اب رب کریم الا ان اولیاء اللہ، میرے محبوب کے غلاموں اگر الا لگا لیتے تو پھر بھی بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ خبردار میرے ولی، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین اس جہان میں اس جہان میں غمگین نہ ہوں گے۔ اور اگر بات انا اولیاء اللہ یہ لگا دیتے تو بات تو پھر بھی سمجھ آتی تھی کہ بے شک میرے ولی، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں ان کو غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ مگر میرے محبوب کے غلاموں کریم رب ذوالجلال جانتے تھے، وہ تو کریم رب جو ہے ہمارے سینوں میں چھپے خیالات کو جانتا ہے۔ رب جانتے تھے کہ کئی باتیں اٹھیں گی، کئی لوگ بولیں گے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی تو کئی بھوپے بھی میدان میں آ جائیں گے،
جو سمجھے گی کہ رب ذوالجلال ہماری بات کر رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، میرے اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کریم رب نے فرمایا کہ جنہوں نے ساری زندگی ایمان لائے، ایمان کا حق ادا کیا، اطاعت کا، محبت کا حق ادا کیا، وکانوا یتقون، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کی۔ اب میرے بابو کے غلاموں، تقوی اور پرہیزگاری آپ کیا سمجھے ہو کہ یہ نیکی کا نام؟ نہیں، ارے پرہیزگاری تو بچنے کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنی ہے، تو میرے محبوب کے غلام رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے کئی دھوکے جن کو شریعت کا نہ پتہ ہوگا، نہ ناموس محمدی کا پتہ ہوگا، نہ انہیں کوئی شریعت کا لحاظ ہوگا، نہ طریقت کا پتہ ہوگا، نہ ختم نبوت کا خیال ہوگا، ارے وہ تو دین کو سمجھے بغیر دنیا کو زر اور مال کے لیے یہ روپ اختیار کریں گے، اور اولیاء سمجھ بیٹھیں گے کہ اللہ رب الجلال ہماری بات کر رہا ہے۔ مگر بندو سمجھ جاؤ، جو میرے اولیاء ہوں گے وہ میرے محبوب سے اور مجھ سے محبت کا، اطاعت کا، غلامی کا حق ادا کریں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ تقوی اختیار کریں گے۔ مولا جب آپ کے اولیاء اس مقام پہ پہنچیں گے، ساری زندگی وہ آپ کے محبوب کا، محبت کا، اطاعت کا، غلامی کا، عبدیت کا حق ادا کریں گے، تو مولا ان کو ملے گا کیا؟ کریم رب فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ، ان کو بشارت دے دو، ان کو خوشخبری سنا دو کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ اس جہان میں بھی جو ان کی زبان سے جاری ہوگا کریم رب عطا فرما دیا کرے، اور اس جہان میں بھی ان کو مغفرت و شفاعت کی بشارت دے دو کہ کریم رب اس جہان میں بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اعلیٰ ورفع مقام عطا فرما دے گا۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، جب اللہ کے ولی اس مقام پہ پہنچتے ہیں، وہ یہ مقام عنایت ہوتا ہے، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا وہ کریم رب کی عین ہدایت کے مطابق بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ رب ذوالجلال کی عبدیت اور بندگی کے مطابق حق ادا، محبت کا بھی، اطاعت کا بھی کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ کریم رب ذوالجلال سے محو گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو آپ کوئی دور پہ جاتے، اللہ کریم کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی کریم رب کی، اس کے پیغمبر کی۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرنے لگے، تو ایک بوڑھی عورت جس کی کافی عمر تھی، ضعیف تھی، وہ جھولی پھیلا کے موسیٰ علیہ السلام کے آگے رو پڑی، کہنے لگی، عرض کرنے لگی کہ موسیٰ آپ کی امتی ہوں، کریم رب سے بڑی محبت کرنے والی اللہ کی بندی ہوں، موسیٰ کوئی رات ایسی نہیں کہ میں نے اللہ اور آپ کو یاد نہ کیا ہو، آپ کی اللہ کی عبادت نہ کی ہو، موسیٰ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا ناز ہے، میرا ماننا ہے کہ میرا نبی موسیٰ اگر اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگ بیٹھے تو اس کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، کریم رب کی عطا میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محبوب کے غلاموں کہنے لگی کہ موسیٰ ایک مان میں ایک ارادہ کر بیٹھی ہوں، مجھے کریم رب سے اس عمر میں اولاد مانگ دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی کہ اماں آپ کی بڑی عمر ہے، یہ اب اولاد والی عمر رہی نہیں، تو پہلے ساری زندگی کہاں تھی؟ تو بوڑھی کہنے لگی کہ اے موسیٰ ساری زندگی مانگتی رہی، مگر آج نبی اللہ کی زیارت ہوئی تو موسیٰ عرض ہے، یقین ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں جا کے مانگے تو مجھے، کیونکہ میں اس رب کے ماننے والی ہوں کہ جو کمزور رب نہیں، جو دینا چاہے تو لوح قلم اسی کے اختیار میں ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ میرے محبوب کے غلاموں، بات ہو رہی تھی مقام امت محمدی کی کہ ہمارے پاس ہمیں کریم رب نے مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ آپ مقام موسیٰ، مقام امت موسیٰ سمجھ جائیں، آپ کا سر، آپ کا سینہ اس محبت سے، فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ ہم تو امام الانبیاء کی امتی ہیں۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کوئی دور پہ جاتے ہیں،
جا کے اللہ کریم سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور باتوں کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا میں اس بستی سے گزرا تو ایک آپ کی بندی بڑی نیک، بڑی ضعیف، بڑی کمزور بوڑھی، مولا وہ ایک پیغام اس نے مجھے دیا کہ میرے رب کو جا کے میرا پیغام دینا، اور پیغام یہ ہے کہ مولا مہربانی فرمائے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اب میرے بابو کے غلاموں موسیٰ علیہ السلام ساتھ کہنے لگے کہ مولا مگر اس کی عمر اولاد والی نہیں تھی، اب اس عمر کے اس پیر میں تھی کہ اب اولاد ممکن نہ ہے۔ تو کریم رب نے فرمایا کہ جا کے اس بوڑھی کو بتا دینا کہ اس کے نصیب اور بخت میں اولاد کی نعمت نہیں، اس کو جا کے کہہ دینا کہ لوہے قلم میں اس کی اولاد لکھی ہی نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راز و نیاز کی باتیں کر کے واپس لوٹے تو بوڑھی اماں انتظار میں کھڑی رو پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی کہ موسیٰ مجھے میرا پیغام، میرا سلام رب کائنات تک پہنچایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بوڑھی میں نے پیغام دیا، مگر کریم رب کا یہ جواب تھا کہ بوڑھی تمہارے نصیب میں بخت میں اولاد کی نعمت نہیں، کریم رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگو، مگر اولاد لکھی ہی نہیں ہوئی۔ میرے محبوب کے غلاموں جب اس عورت نے یہ بات کی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو بوڑھی رونے لگی، تڑپ اٹھی کہ موسیٰ میں نے نبی اللہ سے کوئی سوال کیا تھا، میں نے کسی عام سے کچھ مانگا تھا؟ موسیٰ اور مانگنے والی ذات وہ رب ذوالجلال ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگا ہے، موسیٰ وہ اس کمزور تو نہیں؟ اگر دینا چاہے تو رب کی بارگاہ میں کون سی توڑ ہے؟ موسیٰ میرا ایمان ہے کہ میں مانگتی رہوں گی، مجھے رب ضرور عطا کرے گا۔ اجازت مرحمت فرماؤ، میں فیصلہ میرے بابو کے غلاموں جب بوڑھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جواب میں انکار سنا کہ شاید اولاد لکھی ہی نہیں ہوئی، تڑپ اٹھی، رونے لگی کہ موسیٰ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ میرا نبی ہو اور دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہو، تو موسیٰ میں نے کسی کمزور شخص سے تو نہیں مانگا تھا۔ رو پڑی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اماں کہنے لگی کہ موسیٰ میں اس بات پہ صبر نہیں کروں گی، نگری نگری کریا کریا جاؤں گی، اور مجھے جہاں بھی کریم رب کا کوئی پیارا ملا، درویش ملا، میں جھولی پھیلا لوں گی، عطا کرے نہ کرے میں اس رب کی بارگاہ سے مانگتی رہوں گی، میں نا امید نا مایوس نہیں ہوں۔ میرے محبوب کے غلام، خیر وقت گزر گیا، وہ بوڑھی جہاں جاتی نگری نگری کریا کریا جا کے روتی، جھولی پھیلاتی۔ ایک جگہ ایک درویش بیٹھا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، اللہ کی یاد میں کریم رب کے ذکر میں مشغول تھا، دنیا کا کوئی ہوش نہ تھا کہ بوڑھی اس کے پاس جا کے جھولی پھیلا کے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ کی صورت سے لگتا یہ ہے کہ کریم رب کے کوئی پیارے ہو، کریم رب کے محبوبان کے غلام ہو، اللہ کے بندے اگر میری رب تک پیغام اور ایک التجا پہنچا سکو تو مجھے کریم رب کی بارگاہ سے اولاد تو لے دو۔ میرے محبوب کے غلام اس بزرگ نے اللہ کی عبادت میں محبت میں غرق تھے، توجہ نہ کی، دنیا کی طرف توجہ نہ تھی نہ کی، بس بے خیالی میں اس بوڑھی کی آواز جب اس درویش کے کانوں پہ ٹکرائی تو ان کے لب ہل گئے کہ اماں بوڑھی جا تجھے رب بیٹا دے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے غلاموں توجہ نہیں کی، اللہ کے ولی نے توجہ نہیں کی، بے خیالی میں دیکھا بھی نہیں، اس بوڑھی کی عمر کو پہ توجہ نہ کی، دیکھا نہیں کہ کیا عمر ہے، بس بے خیالی میں زبان ہل گئی، لب ہل گئے کہ مولا تجھے بیٹا دے گا۔ خیر وقت گزر گیا، میرے محبوب کے غلاموں، کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ وہی بستی سے گزرے، دیکھتے ہیں کہ وہی بوڑھی ہے ایک پیارا سا بیٹا لے کے کھلا رہی، اس کو جھولے دے رہی، لوریاں سنا رہی۔ اب انبیاء تو بھولتے نہیں، انبیاء کی یادداشت تو ایسی ہے کہ نبی نہیں بھولتے۔ نبی نے دیکھا کہ وہی بوڑھی ہے، کہنے لگے کہ بوڑھی کسی سے مانگا ہے؟ میرے محبوب کے غلاموں جب نبی موسیٰ نے یہ بات کہی کہ بوڑھی کسی سے بیٹا مانگا ہے تو وہ بوڑھی رو کے کہنے لگی کہ اے نبی اللہ، موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ میں رب سے مانگ رہی ہوں اور میرے رب کی بارگاہ میں کوئی تھوڑی نہیں۔ موسیٰ دیکھنا مجھے رب نے کتنا پیارا بیٹا دیا۔
موسیٰ میں اس رب پہ مان رکھنے والی ہوں، میں آپ نبی موسیٰ کی وہ امتی ہوں جس کو اپنے نبی پہ ناز بھی ہے، یقین بھی ہے، مان بھی ہے۔ ارے یہ میرا ماننا ہے کہ میرا نبی موسیٰ اگر قریب رب کی بارگاہ سے کچھ مانگے تو رب دیر نہیں کرتا۔ موسیٰ دیکھنا، میں کیوں کسی سے اور سے مانگوں؟ ارے جس کا رب بے نیاز ہو، مالک کل کائنات ہو، کن فیکون کا مالک ہو، تو میں اور کسی سے کیوں مانگوں؟ میں نے تو اسے رب سے مانگا، رب نے عطا کی۔ اب اللہ کے نبی حیران ہو گئے کہ اس کی اولاد تو لکھی نہیں تھی۔ قریب رب نے فرمایا تھا کہ اس کی تو اولاد نہیں ہے، پھر اولاد کیسے؟ خیر رب کی بارگاہ میں پہنچے، پھر باتیں ہوئی راز و نیاز کی، جو امور جو راز اور نیاز اللہ اور اس کے رسول پیغمبر میں باتیں ہوئی۔ باتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایک بوڑھی کا ایک پیغام لے کے آیا تھا، اولاد مانگی تھی، اور آپ رب نے فرمایا تھا کہ اس کی اولاد لکھی ہی نہیں، لوہے قلم میں اس کی اولاد ہی نہیں۔ اس بوڑھی سے جا کے کہو کہ کچھ اور جو مانگنا ہے مانگ، اولاد نہ مانگ، ہے ہی نہیں۔ مولا اس کی جھولی میں، اس کی گود میں آج ایک پیارا بیٹا دیکھ کے آیا ہوں۔ مولا کہتی ہے کہ یہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے، مجھے خود رب نے عطا فرمایا۔ مولا یہ راز کیا ہے؟ اس کی تو اولاد تھی۔ قریب رب نے فرمایا کہ موسیٰ سن، اس دھرتی پہ کچھ میرے ایسے بندے بھی ہیں، موسیٰ میرے کچھ ایسے درویش ہیں، میرے کچھ ایسے ولی ہیں، میرے دوست ہیں کہ جن کی زبان ہل جائے میں رب ان کو خالی نہیں لوٹاتا۔ موسیٰ میرے ایسے پیارے بندوں کی جب زبان ہل جاتی ہے تو میں تو کریم ہوں۔ ارے مجھ سے کس نے پوچھنا ہے کہ اگر مولا یہاں لوہے قلم پہ تو اولاد لکھی نہیں تھی، آپ نے کیوں لکھ دی؟ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے؟ جو لکھی ہو مٹانی ہو مٹا دوں، میں مالک کل کائنات ہوں۔ موسیٰ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے؟ بس اس نے مانگا، میں نے عطا کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے کہ مولا ایسی تیری کون سی مخلوق ہے کہ جن کی زبان ہلے تو رب عنایات کا سمندر اڈیل دیتا ہے؟ رب فرمانے لگے کہ موسیٰ ایسے سمجھ نہیں آئے گی، آج جو دیکھنا ہے کہ میرے ایسے بندے کون سے ہیں کہ جن کی زبان ہلے تو میں رب ان کا بولا خالی نہیں لوٹاتا۔ موسیٰ عرض کرنے لگے کہ مولا میں بھی پیغام لایا تھا۔ قریب رب فرمانے لگے کہ موسیٰ انبیاء کا تو مقام بہت بلند ہے، کوئی کتب ہو، کوئی ولی ہو، کوئی ابدال ہو، میرے محبوب کے غلاموں جتنا بھی کوئی بڑا ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، وہ انبیاء تو انبیاء کے اصحاب تک نہیں پہنچ سکتے۔ مگر رب ذوالجلال فرمانے لگے کہ موسیٰ آپ نے اس بوڑھی کا پیغام دیا تھا، آپ نے ضد نہیں کی تھی، آپ نے مانگا نہیں تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ مولا وہ جو بوڑھی ہے اس بستی کی وہ پیغام دیتی ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ سے اولاد کی خواہش مند ہے۔ آپ نے اگر مانگا ضد کیا ہوتا تو میں قریب رب کو دے دیتی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ میرے اگر بندے دیکھنے ہیں تو جانا، آج اپنی بستی میں جا کے، اپنی امت میں جا کے میرا ایک پیغام دے دے۔ موسیٰ پیغمبر تھے، عرض کرنے لگے کہ مولا عطا ہو، کیا پیغام ہے؟ کریم رب نے فرمایا کہ موسیٰ آج بستی میں جائیے اور جا کے جو بھی بندہ ملے، جو بھی آپ کا امتی ملے، ان کو جا کے میرا پیغام دے، سلام دے، اور ان کو یہ پیغام دے کہ آج رب ذوالجلال نے تمہارے جسم کا، زندہ جسم کا ٹکڑا مانگا ہے۔ میرے محبوب کے علماء، موسیٰ نبی اللہ کی قدرت ہے، بے نیاز رب جو ہے، اللہ کا پیغام دے کے موسیٰ کلیم اللہ بستی آئے، نگری گئے، کریا گئے، بندوں سے جا کے کہا کہ میں موسیٰ اللہ کا نبی آج اللہ کا پیغام آپ کی طرف لایا ہوں کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گوشت کا، اپنے جسم کا، زندہ جسم کا ٹکڑا مجھے کاٹ کے دو۔ میرے محبوب کے غلاموں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں جو بڑے پیارے تھے، کئی بندے تھے جو بڑے بظاہر دیندار بھی تھے، دین کا لگاؤ بھی رکھتے تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے، مگر جب موسیٰ کلیم اللہ نے جا کے ان سے کہا کہ آج رب ذوالجلال نے جسم کا ٹکڑا مانگا ہے، تو آگے سے کئی لوگ کہنے لگے کہ اللہ کریم وہ تو مالک کل کائنات ہیں، ارے میرے جسم کے ٹکڑے رب کو کیا ضرورت ہے؟
ارے میں جسم زندہ موسیٰ، بات مال اور زر کی ہو تو دے بھی دے، مگر موسیٰ زندہ جسم کا ٹکڑا یہ تو سڑ جائے گا، جسم خراب ہو جائے گا، زخم بن جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ مولا رب کو بارگاہ میں میرے جسم کی کیا حیثیت ہے؟ خیر شام ہو گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے نہ دیا۔ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں ایک اللہ کا ولی، ایک درویش، ایک مجذوب، جو بھی کہہ لیں، کتب کہہ لیں، ابدال کہہ لیں، جو بھی تھا، حضرت موسیٰ کا امتی، ایک اللہ کا کوئی پیارا، ایک درویش بیٹھا اللہ اللہ کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاتے ہوئے اس سے بھی پوچھ لو، مگر موسیٰ نبی اللہ بڑے حیران تھے کہ مولا تیری بندوں میں سے، میری امت میں سے تیرے قریب رب کا ایک حکم تھا، کسی نے پاسداری نہ کی۔ مگر جاتے ہوئے جب اس درویش سے پوچھا کہ اے درویش میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور قریب رب کا ایک پیغام لایا ہوں، تو وہ درویش جیسے عبادت میں بیٹھا تھا، جب اللہ رب ذوالجلال کا نام سنا اور رب کے نبی موسیٰ کا نام سنا تو تڑپ اٹھے، رو پڑے، موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور عرض کرنے لگے کہ موسیٰ اس رب ذوالجلال نے میرا نام لیا تھا؟ موسیٰ میں تو رب کا ایک حقیر بندہ ہوں، ارے میں تو اتنا گنہگار ہوں، اتنا حقیر ہوں کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور آج عالم کل کائنات کا مالک رب ذوالجلال، موسیٰ کا مالک، محمد کا مالک رب، میں میرے جیسے حقیر بندے کا رب نے نام لیا؟ ارے معلوم ہوا کہ کسی مقبولوں کی ڈائری میں نہ صحیح، نامقبولوں کی ڈائری میں میرا نام تو ہے۔ موسیٰ رب نے میرا نام لیا، تڑپ اٹھا، ناز کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں بندے، رب نے تیرا نام بھی لیا اور تیری طرف ایک پیغام بھی بھیجا کہ بندے آج میں رب کو تیرا ایک جسم کا، زندہ جسم کا ٹکڑا چاہیے۔ میرے بابو کے غلام بس اتنا سننے کی دیر تھی کہ وہ اللہ کے درویش جھوم اٹھے، رو پڑے، تڑپ اٹھے کہ واہ موسیٰ میرے بخت، میرا ناز دیکھو کہ اس کا عالم کل کائنات کا مالک، اسے میں میرا نام لے لیا اور مجھ سے گوشت کا ٹکڑا۔ ارے میری زندگی کا اس سے بڑا مل ہو نہیں سکتا۔ چھری اٹھائی، بازو کاٹا، موسیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے بندے اس کے نام پہ تڑپتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں۔ جب موسیٰ اس کے بازو کو کپڑے میں لپیٹ کے واپس لوٹنے لگے تو اللہ کے بندے نے آواز لگائی، موسیٰ ٹھہر جائیے نا، میں دیکھو رب نے آج مجھے یاد کیا اور میں نے بایاں بازو کاٹ کے دے دیا۔ ارے بازو تو دائیں ہے ہر نیک امور کے لیے، نیک کام کے لیے، خیر دایاں بازو بھی کاٹ دیا، موسیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ کرتے، دیکھتے ہیں کہ جب جانے لگتے کہ دوبارہ درویش بلاتا کہ موسیٰ نہیں، حق ادا نہیں ہوا۔ ارے آج کریم رب نے مانگا تو میں بازو دے رہا۔ ارے میں نے سنا ہے کہ یہ سینہ اللہ کے رازوں کا امین ہے، اللہ کی وحدت کا امین ہوتا ہے۔ اگر سینہ محبت والا ہو تو یہ گھر بھی مدینہ، یہ محبت کا جو ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ارے اتنی قیمتی جگہ اللہ کے رازوں کی امین، اور میں رب کو بازو کاٹ کے دے، تمہارا سینے کا گوشت اتارا، موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رونے لگے کہ واہ مولا ایسے بھی تیرے ہیں، مولا تیرے ایسے بندے بھی ہیں۔ جب لوٹنے لگے کہ بندہ بس کافی ہے، وہ بندے نے عرض کی کہ موسیٰ نہیں نا، آج رب نے پکار ہی دیا، آج رب نے مجھے یاد بھی کر دیا، تو دیکھنا موسیٰ میں بھی کتنا نالائق ہوں کہ رب کو کبھی سینے کبھی بازو کا گوشت دے رہا ہوں۔ اور میں نے سنا ہے کہ کریم رب نے اپنی شان قدرت سے چہرہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے چہرے کا گوشت اتارا، حتیٰ کہ لہو لہان ہو گئے اور وہی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی موسیٰ رو پڑے کہ واہ مولا آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ مولا تیرے ایسے درویش، مولا تیری ہر بات سچی، تیرا ہر وعدہ سچا، تو سچ جو فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ مولا یہ سچ ہے کہ جب ایسے تجھ سے مانگتے ہوں گے تو تو کریم ہے، کیسے انکار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھائے اور ان کو کپڑے میں لپیٹ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے گئے۔ کریم رب نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھا، موسیٰ میں نہ کہتا تھا کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں کہ جب وہ مجھ سے کچھ مانگ بیٹھے تو مجھ کریم رب کو حیا آ جاتی ہے، چاہے اگر کچھ لوہے قلم میں نہ لکھا ہو تو میں لکھ دیتا ہوں، اگر وہ مانگ بیٹھے، جو اگر لکھا ہو وہ طلب کر دے کہ مولا مٹا دے، تو میں کریم رب ہوں، بے نیاز ہوں، مٹا دیتا ہوں۔
میرے محبوب کے غلاموں، یہ مقام عنایت ہے۔ بس بات میں سمیٹوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے، اور مجھے قدرتی ٹائم بھی ایسا ملتا ہے کہ لوگ بہت تھکے ہوتے ہیں اور مختصر ہوتا ہے، اوپر نماز سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ موضوع لمبا تھا، اللہ نے چاہا تو کبھی اختصار کے ساتھ ابھی بیان، کبھی موقع ملا تو پورا اس موضوع کو پڑھیں گے۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ مقام ہے امت محمدی، یہ کوئی عام مقام نہیں۔ اگر اس موسیٰ علیہ السلام کی بوڑھی امتی کو اتنا ناز تھا تو آپ کا ناز کہاں گیا؟ میرے محبوب کے غلاموں، سوال یہ ہے، جب اس بوڑھی اماں کو اتنا ناز تھا کہ اس کے نبی موسیٰ کریم رب کی بارگاہ میں رو کے مانگوں تو مجھے دیں گے، لے کے دیں گے، تو ہم تو امام الانبیاء کی امتی ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، کیسے سوچیں کہ اللہ کے محبوب کے غلامان جو مزارات کے اندر ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اطاعت کی، جنہوں نے ناموس کے لیے جنگیں کی، لڑے، حکومتوں کا سامنا کیا، میں کیسے مانوں کہ ممتاز قادری معاذ اللہ مٹی ہو گیا ہوگا؟ میں تو اللہ کے محبوب کے ہر غلام کو، جو محبوب کا سچا غلام تھا، جو اطاعت پہ، محبت پہ، مودت پہ قائم تھا، میرا یہ ایمان ہے کہ مٹی اس کو کھا ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ ارے جو اللہ کے دوست ہو، ارے ہم ماننے میں اتنا تو مانتے ہیں کہ جی صبح نماز پہ نہیں اٹھ سکا، کوئی پوچھے جی کیوں نہیں اٹھے؟ وہ جی شیطان غالب آ گیا تھا۔ میرے محبوب کے غلاموں، مجھے بتائیے نا کہ شیطان کو کیسے پتہ چلا کہ تو نماز کے لیے اٹھ رہا تھا؟ معلوم ہوا کہ شیطان کو غیب کا علم تو مانتے ہو نا، کہ شیطان میرے دماغ میں، جو میرے ذہن میں بات تھی کہ میں نماز فجر کے لیے اٹھ رہا ہوں، اس لائن کو پتہ چلا اور اس نے میرے اعصاب پہ غلبہ کر دیا اور مجھے دوبارہ سلا دیا۔ ارے شیطان کا غیب کا علم تو ہم مانتے چلے جاتے ہیں، مگر جس وقت اس محبوب خدا مقصود کائنات آمنہ کے لال کی بات آتی ہے تو مجھے بتائیے نا پھر کیسا شک؟ ارے جب اس شیطان کے پاس اتنی طاقتیں ہیں تو اللہ کے محبوب کے پاس طاقت کوئی نہیں؟ ارے اللہ کے محبوب کے غلامان جن کے بارے میں کریم رب فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، اتنے احترام، اتنی تکریم، اتنی محبت، اتنے جذبے، اتنی تاکید، اتنی دھمکی، اتنے لاڈ کے ساتھ کریم رب فرما رہا ہے کہ میرے ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوگی، تو ان کے بارے میں کیسے ہم سوچیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں؟ میرے محبوب کے غلاموں، بس اتنا ناز رکھنا، اس نقطے کو سمجھ لو، ہمارے پورے دین کا نقطہ عشق محمدی ہے۔ جس نے حضور کی اطاعت کی، حضور سے عشق کر لیا، اس کو پورا دین سمجھ آ گیا۔ اب اس کی نمازیں بھی، اس کی حجیں بھی، اس کے ماتھے کا محراب بھی کریم رب کو قبول ہے، کیونکہ میرے محبوب کے غلاموں، میرے جیسا کوئی نالائق بندہ، کوئی حقیر بندہ، تھوڑا سا پانچا کوئی ٹخنے سے اوپر رکھے نیچے رکھے، میرے رب کو کیا فرق پڑتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ارے کروڑوں اربوں ہاں ملائکہ رب کی عبادت میں محو سجدہ ہے، میں سجدہ نہ کروں، میرے رب کی شان میں کیا کمی آتی ہے؟ ارے رب نے روز محشر اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے میرے محبوب کا غلام کون تھا، میرے محبوب سے اطاعت کا حق ادا کس نے کیا تھا، میرے محبوب کی آل کی، میرے محبوب کی ازواج کی، میرے محبوب کے یاران کی عزت کرتا کون تھا؟ میرے محبوب کی ناموس کی بات آئی، میرے محبوب کی ختم نبوت کی بات آئی، تو رب نے دیکھنا تو یہ ہے کہ میرے محمد کے لیے تڑپا کون تھا؟ ارے دین کی عزت کس نے کی تھی؟ نماز بعد ہے، یقیناً حساب ہوگا، مگر میرے محبوب کے غلاموں، یہ ایک نقطہ ہے، جس کو یہ ایک نقطہ سمجھ آ گئی، اس کے دین کا اس نے کل حاصل کر لیا۔ پھر اس کی نمازوں میں محبت بھی ہے، چاشنی بھی ہے، لذت بھی ہے۔ ایک سجدہ ٹکرے ہیں کہ جیسے کوئی قرض ادا کیا اور نماز، ایک سجدہ محبت والا ہے، ایک سجدہ چاہت والا ہے، بس یہی نقطہ ہے، لکھ منتا منیا پر لا حاصل، ایک منت کی تھی منیار کیا۔ بس جس نے ایک نقطہ یہ محمد کی غلامی کا کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، کہ کریم رب لوح قلم دے دیتا ہے کہ میرا بندہ اب تو اس مقام پہ فائز ہے کہ تو لکھ، میں رب قبول کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ لکھ منتا منیا پر لا حاصل، ایک منت کی تھی منجار گیا، ایک نقطہ زیر زبردہ سی جڑا سمجھ گیا لگ پار گیا۔ میرے محبوب کے غلام اللہ رب الجلال جناب محمد فاروق سبحانی صاحب، ان کے بھائی، ان کے اہل و عیال اور اہلیان علاقہ، اس جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا، اللہ کریم
تمام کو دین دنیا کی خیر عافیت عطا فرمائے، اور اس بارگاہ اس محفل کو اپنی بارگاہ قدسی میں منظور و مقبول فرمائے۔ جناب قبلہ الحاج قاری محمد مشتاق صاحب، قبلہ محمد اشرف قادری صاحب، جناب خلیفہ صاحب، جمیع آبا بیٹھے ہیں، اکثر کے چہروں سے میں واقف ہوں۔ اللہ کریم یہ آپ کی محبت ہے میرے محبوب کے غلاموں۔ بعض اوقات ہم ابھی نماز کا ٹائم ہے، بعض اوقات ہم اس لیے تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نہ تو کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے پیسوں کی، نہ ہماری کوئی واہ واہ کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے۔ ارے ہم تو اوکھے ٹاپک چوز کرتے ہیں جو ہم نے وہ کریم رب نے ایک ڈیوٹی لگا دی اپنے محبوب غلامان کے ذریعے کہ بھائی اس جگہ بیٹھ کے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی پسند کرے کرے، نہ کرے، کوئی سیاسی دوست راضی ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی کچھ دے کچھ نہ، اس کی مرضی۔ ہمارا مقصود بس اتنا ہے کہ کوئی سینہ عشق محمدی سے مزین ہو جائے، زندگی کا مل پڑ جائے۔ یہ عبادتیں، یہ ریاستیں آپ کی ہماری میرے محبوب کے غلاموں بتائیے نا، تخیل میں سوچئے کہ روز محشر ہوگا جس وقت کریم مصطفیٰ نے فرما دیا کہ فرشتوں آنے دو میرا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں بتاؤ نا، زندگی میں نمازوں کا مل نہیں پڑ جائے؟ یہ تہجد، یہ روزے، یہ پوہ کی تہجد، یہ ہاڑ کے روزے، یہ گرمی، یہ سردی، ساری عبادتوں، ساری غلامی کے داموں کا مل پڑ جائے گا جس روز محشر، جس وقت پیارے مصطفیٰ کالی کملی والے نے گنبد خضرا کے مکی نے فرما دیا نا کہ فرشتوں آنے دو، یہ تو میرا ہے، میں جانوں، میرا رب جانے، میری شفاعت جانے، میرے رب کی عدالت جانے۔ میرے محبوب کے غلاموں بس یہی ایک نقطہ ہے، جس کو سمجھ آ گیا وہ پار ہو گیا۔ اللہ کریم آپ کا آنا بیٹھنا، ہم یہ تھوڑا اس کو لیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج میں اپنے ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہوا، مجھے نشست لیٹ ملی، مگر آپ کے چہرے میں جانتا تھا بڑے تھکے ہوئے، بڑے دیر سے بیٹھے ہو، مگر اس آقا دو جہاں کا نام آتے ہی ہر چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ میرے محبوب کے غلاموں جب پاک محمد کا نام آئے اور حضور کے غلام کا چہرہ نہ کھلے؟ میرے محبوب کے غلاموں یہ عکاس ہے، یہ دلیل ہے کہ اس لجپال سے کوئی تو ناتا آپ کا اور ہمارا ہے نا، کہ اس محبوب کا ذکر چڑھتا ہے، ہم اپنے بچوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں، آگے نہ صحیح پیچھے نہ صحیح باہر نہ صحیح جوتوں میں، مگر اس لجپال کے ذکر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ہم اس کے اعلیٰ غلام نہ صحیح عرفہ غلامی میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں۔ میرے محبوب کے غلام، اللہ رب الجلال آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ قدسی میں منظور و مقبول فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی مجھ سے غلطی، کوئی جانے انجانے، اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی محبت ہے۔ الحمدللہ قبلہ حضرت عثمانی کے محبین میں سے ڈھیر لوگ میرے پیر بھائی اور میرے روحانی بھائی بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتیں، منزلیں اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔